میں کتنا اہل بیت سے علم لے رہا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم تھوڑی بہت بات کریں گے وہ ہے مینجمنٹ۔ اب تربیت میں سب سے اہم ترین جو نقطہ ہے وہ مینجمنٹ کا نقطہ ہے۔ فارسی میں بولیں تو مدیر، جو اچھی مدیریت کر سکے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ جو اچھا مدیر ہو وہ ایمان کے 10ویں درجے پر جاتا ہے۔ اب کس چیز کی میں نے مدیریت کرنی ہے، کس چیز رہتی ہے، اب یہاں پہ یہ میرا ڈیسیجن ہے نا۔ اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو مینیج کیسے کرتا ہوں۔ اصل تزکیہ نفس کا مطلب بھی ہے کہ میں اپنی خواہشوں کو کیسے مینیج کرتا ہوں۔ اگر میں اچھا مینیجر ہوں تو اچھا شیعہ ہوں، اگر میری مینجمنٹ بری ہے، میری مدیریت بری ہے، بھائی آپ امام بارگاہ ہر کسی کو تو نہیں دو گے نا، اسے دو گے جو اچھا مینیج کرے نا۔ مینیج کرے گا تو لوگ بھی خوش ہوں گے، انتظامات بھی صحیح چلیں گے۔ لیکن کسی ایسے کو دے دیا جیسے مینجمنٹ آتی نہیں، وہ ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی مینجمنٹ صحیح نہ کرو، سب سے پہلی مینجمنٹ ہے اپنے ذات کی مینجمنٹ، اس کے بعد گھر کی مینجمنٹ، اس کے بعد معاشرے کی مینجمنٹ۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ جو اپنی ذات کو صحیح مینیج نہ کر سکے وہ گھر کو بھی نہیں کر سکتا، وہ معاشرے کو بھی نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کو اللہ نے امام کیوں بنایا؟ یہ باریک نقطہ اہل سنت کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اہل بیت ذاتاً اچھے مینیجر تھے۔ کہ مولا علی کے سینے پہ، مولا کسی کے سینے پہ سوار ہوں اور وہ مولا علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکے اور علی کھڑے ہو کر چہل قدمی کرنے لگے ہیں۔ اصحاب پریشان کہ یا رسول اللہ اگر ہم ہوتے اس کا سر قلم کرتے۔ رسول نے کہا علی تمہاری طرح نہیں ہے، علی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے غصے کو مینیج کرے۔ مثلا غم و غصے میں نے اپنے غم کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بیمار ہو کے جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گاڑیوں میں یا گھروں میں بعض لوگ ایک ایمرجنسی باکس رکھتے ہیں۔ اس باکس میں کچھ چیزیں گائیڈنس کے لیے لکھی ہوتی ہیں کہ بھائی جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی زخم آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، پہلے تھوڑا سکون کے ساتھ بیٹھ جانا، اس کے بعد سوچ سمجھ کے کوئی کام کرنا۔ وہی کام جو اہل بیت نے کیا کہ مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکی۔ یہ بات غم والی بات تھی علی بن ابی طالب کے لیے، لیکن مولا علی کا جو ریئیکشن تھا اس حالت میں مولا نے چہل قدمی کی، مطلب سکون میں آئے۔ تبھی فرمایا اے علی کے چاہنے والے، کبھی بھی کوئی فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کیا کرو۔ جب بھی غصے میں آؤ زبان سے ایک لفظ نہ بولا کرو، کیونکہ جب غصے میں آتے ہو شیطان تمہارے وجود کی ساری دشمنیوں کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تبھی غصے میں دی گئی طلاق مکتب اہل بیت میں طلاق نہیں مانی جاتی، کیونکہ بندہ غصے میں سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتا، وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ خود کو مینیج نہیں کر رہا ہوتا۔ اسے کون مینیج کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا غصہ مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو خود کو مینیج کر لے وہ اپنا بہترین تزکیہ کر سکتا ہے۔ تبھی فرمایا جب غصہ آ جائے تو ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پیا کرو، جب غصہ آ جائے تو سجدے پروردگار عالم کیا کرو، جب غصہ آ جائے آدھا گھنٹہ خاموشی اختیار کیا کرو، اس کے بعد فیصلہ کیا کرو۔ میں نے کسی مومن کو کہا نا، میں نے کہا جب غصہ آتا ہے مولا کا فرمان ہے تو جو پرانی دشمنیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اب آپ کا ایک دوست تھا، دوستی میں رہتے ہیں، کچھ اس نے زیادتیاں کی ہیں، کچھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں، اچانک غصے میں آ گئے، یا بیوی شوہر سے غصے میں آ گئی، شوہر بیوی کے ساتھ غصے میں آ گیا، اور جیسے غصے میں آتی ہے کہتی ہے تیری ماں نے 5 سال پہلے یہ کیا تھا، تیری بہن نے 6 سال پہلے یہ کیا تھا، تیرے ماموں نے میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا تھا۔ وہ سارے جو دشمنیاں ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یا دوست کے ساتھ غصے میں آتا ہے، ہاں تم میری بہن کی شادی میں نہیں آئے تھے، ہاں تم نے میرے بھائی کے ساتھ، یعنی وہ قصے اور کہانیاں جو بندے کو یاد بھی نہیں ہوتی وہ غصے میں ساری یاد آ جاتی ہیں۔ شیطان جب بندہ غصے میں آتا ہے نا، سارے تیر تلوار نیزے پتھر لا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں فائر کر، جتنا مارنا ہے مارنا شروع کر دے۔ مولا فرماتے علی والا جب غصے میں آتا ہے اپنے غصے کو کیا کرتا ہے؟ مینیج کرتا ہے، اپنے احساسات کو مینیج کرتا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جذبات پہ فل اسٹاپ لگاؤ۔ اسلام لذتوں کا دشمن نہیں ہے کہ اندھے بنو اور دنیا میں اندھے بن کے چلو، نہ کوئی چیز دیکھو نہ کوئی چیز سنو۔ اسلام کہتا ہے لذتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرو، لیکن حلال طریقے سے اس کو مینیج کر کے استعمال کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجهم۔ اسی طرح میں نے اپنی فیملی کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اسلام نے گھر میں جو مینجمنٹ دی ہے، جیسے بڑی مینجمنٹ بولیں، ایک بگ امیج میں دیکھیں، وہ مرد کو دی ہے، لیکن گھر کے اندر جو داخلی مینجمنٹ ہے وہ کس کو دی ہے؟ عورت کو دی ہے۔
عواطف کی مینجمنٹ عورت کو دی ہے۔ کئی اوقات خاتون گھر کے اندر مرد کو مینیج کرتی ہے، باہر کے معاملات مرد کے کنٹرول میں، گھر کے معاملات خاتون کے کنٹرول میں۔ ان کے گھروں میں سکون رہتا ہے جو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں کہ یہ دائرہ اختیار میرا، یہ دائرہ اختیار تیرا۔ اب ماں بچی کو بولے یہاں نہیں جانا، باپ بولے چلی جاؤ، یہاں گھر میں کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ماں جب اپنے بچے کو چاقو دیتی ہے تو چاقو دیتی ہے، بیٹا یہ سیب کاٹو، یہ ترنج کاٹو، لیکن خیال کرنا یہ تیز بھی ہے، اس سے انگلی بھی کٹ سکتی ہے۔ یعنی جب کسی چیز کو مینیج کیا جاتا ہے اس کے خطرات کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ بتایا جاتا ہے۔ جب آپ خطرات کو نہیں بتائیں گے وہ اس خطرات میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب جو لوگ MBA جنہوں نے کی ہوئی ہے، ہاں، اس میں مائکرو اکنامکس آتی ہے نا، چھوٹے بزنس کو کیسے مینیج کیا جائے، ہاں، یا جیسے بزنس سے کلان بولتے ہیں، بڑے بزنس کو بندہ کیسے مینیج کرے، اسی طرح پورا اسلام ایک مینجمنٹ کا نام ہے۔ اہل بیت عصمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اپنے جذبات کو مینیج کرے، جو اپنی شہوت کو مینیج کرے، جو اپنی خواہشات کو مینیج کرے۔ اب اگر یہ اپنے وجود کے اوپر بہت اچھا مینیجر ہے، اب اس میں صلاحیت ہے، یہ گھر کو بھی مینیج کر سکتا ہے، اب یہ معاشرے میں اچھا لیڈر بن کے داخل ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ حکومتی کاموں میں، سیاستی کاموں میں، کسی کارخانے کو چلانے کے لیے جائے گا تو بیسٹ مینیجر بنے گا، کیونکہ اس میں صلاحیت ہے خود کو مینیج کرنے کی۔ اگر نہیں کر سکتا تو خسر الدنیا والآخرہ، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ جو اچھا مدیر ہو وہ ایمان کے 10ویں درجے پر جاتا ہے۔ اب کس چیز کی میں نے مدیریت کرنی ہے، کس چیز کو میں نے مینیج کرنا ہے؟ یاد رکھیے، جب انسان نوجوانی میں آتا ہے، یعنی 15 سال کے بعد، 12 سال تک آپ کے بچوں کی کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے۔ اگر باپ اس میں خوش ہے کہ میرا بچہ 11 سال کا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بچی حجاب بھی کرتی ہے، یہاں تک اس کی کوئی پروڈکشن نہیں، وہ وہی کر رہی ہے جو اس نے تجھ سے سیکھا ہے، وہی کر رہی ہے، وہی کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ جیسے یہ 13-14 کو کراس کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کی اپنی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے، اس کی اپنی کریشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوچنا شروع کرتا ہے میں وہ کروں جو مجھے پسند ہے۔ اب کلیش شروع ہو جاتا ہے، ماں کہتی یہ کرو مجھے نہیں پسند، باپ کہتا یہ کرو مجھے نہیں پسند، کلیش شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کیا سکھانا ہے؟ اسے مینجمنٹ سکھانی ہے۔ یہ کلیش کیوں شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنی طاقتوں کو اور پاورز کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے نا، کہتا ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے بابا کا ہے۔ بچی کہتی ہے سب کچھ اماں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا، سارے پاورز کو سمجھتی ہے میری ماں ہے، سارا پاور سمجھتا ہے میرا باپ ہے۔ لیکن جیسے جوان ہوتا ہے اسے پتہ لگتا ہے نہیں، میرے پاس بھی طاقت ہے، میرے پاس بھی قدرت ہے، میں بھی 4 لوگوں کو ٹپک سکتا ہوں، میں بھی 4 لوگوں کو مار سکتا ہوں، میں بھی باہر جا کے کما سکتا ہوں، میرا بھی کوئی اختیار ہے، میرا بھی کوئی ارادہ ہے، میرے بھی تو اپنے جذبات ہیں، میرا بھی تو غرور ہے، میری بھی تو خواہش ہے۔ اس چیز سے یہ نکل نہیں سکتا، یہ قدرتی فنکشن ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے۔ اب اہل بیت فرماتے ہیں اگر یہاں پہ اس نے ان چیزوں کو، تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے تو اپنی خواہشوں کو مینیج کرے، تو اپنے غصے کو مینیج کرے، تو اپنی شہوت کو مینیج کرے۔ اگر تو اچھا مینیجر بننا چاہتا ہے، مثال دوں، ایک بندہ مثلا ایک کارخانہ چلا رہا ہے، فیکٹری کا ہیڈ ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہو، کہتے ہو میرا یہ مشورہ ہے فیکٹری کے لیے کرو، وہ فوراً کرنا شروع کر دے، کیا اس کو اچھا مینیجر بولیں گے؟ وہ تباہ کر دے گا۔ ہر بندہ آئے گا مشورہ دے گا اور ویسا کرنا شروع کر دے گا۔ دوسرا بندہ اسے مشورہ دے، اس کا مشورہ سنے ہی نہیں، وہ مشورہ اس نے لکھ کے دیا، اس نے کاغذ کو کچرے میں پھینک دیا، یہ بھی اچھا مینیجر نہیں ہے۔ اچھا مینیجر کون ہے؟ معصوم کی حدیث سنیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فرماتے اذا تفقہ الرفیع تواضع، اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جب اسے مشورہ دیا جاتا ہے وہ نہ فوراً اس مشورے پہ عمل کرتا ہے، نہ فوراً اس مشورے کو کچرے کی ٹوکری میں پھینکتا ہے، وہ اس مشورے میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ اب جوان ہے، فوراً اس کے سامنے ایک چیز آئی، یہ فوراً دیکھتا نہیں ہے، پہلے سوچتا ہے اس کو دیکھنے سے میری آخرت بنے گی
یا خراب ہوگی. حدود الہی کو سوچتا ہے. یہی فرق ہے نظام اسلامی میں اور نظام طاغوت میں. یہ دو فرق ہیں ویسٹرن معاشروں میں اور اسلامی معاشروں میں. انسان کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں. یا انسان منفعل ہوتا ہے، مطلب جو اس کو بولا جائے وہ انسان کرتا ہے. یا انسان منفعل نہیں ہوتا، انسان کیا کرتا ہے، اس چیز کو مینیج کرنا سیکھتا ہے. جو بیسٹ مینیجر ہے وہ مسلم ہے. اب منفعل کا مطلب کیا؟ ویسٹرن معاشرے کے اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، آج ہمارے اسکولز میں بھی یہی ہو رہا ہے کیونکہ دنیا ایک ولیج بن چکی ہے. ہم اسی سسٹم کو کیا کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت میں یہ کام نہ کرنا کہ بندہ خوش ہو جائے کہ میرا بچہ یس مین ہے. نہیں، یہ کوالٹی نہیں ہے یس مین ہونا. تبھی فرمایا 1 سے لے کے 7 سال تک یہ بادشاہ ہے. اگر بچہ تجھے نہ کہہ رہا ہے تو خوش ہو، یہ اپنا ارادہ تو شو کر رہا ہے نا. 7 سال تک بادشاہ ہے. 7 سال سے 14 سال تک یہ تیرا غلام ہے. غلام مطلب اسے صحیح غلط کا فرق بتا. جب آپ کے گھر میں کوئی نوکرانی غلط کام کرتی ہے، مثلا باتھ روم سے اس نے پوچھا لیا اور گندا پوچھا اور وہی پوچھا آپ کے روم میں لگانے لگی، تو آپ بولو گے غلط کر رہی ہو، وہاں نجس ہے، یہاں پاک ہے، ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہاں کا پوچھا الگ ہے، یہاں کا پوچھا الگ ہے. یہ تیرا غلام ہے. کیونکہ غلام ہے تم اسے کبھی ڈانٹتے بھی ہو، کبھی سمجھاتے بھی ہو. لیکن آج بچوں کو کیا بنایا جا رہا ہے کہ یہ ہر چیز پہ اوبے کریں. وہ جو معاشرے منفعل معاشرے، مطلب اس کی مثال وہ معاشرہ جو لوگوں کو، جسے فارسی میں کہتے ہیں حیوان رام. ایک درندہ حیوان ہوتا ہے، ایک رام حیوان ہوتا ہے. درندہ حیوان جیسے شیر ہے، شیر کو جو کہو گے وہ کرتا نہیں ہے. لیکن جو رام حیوان ہے، جیسے گدھا، جیسے بکری، جیسے گھوڑا، اسے جیسے چلاؤ چلتا رہتا ہے. بیچارے بیل کو آپ نے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، کاغذ اٹھا دیجیے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، اور بیل اپنے ارد گرد کیا کرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے. 4 گھنٹے کے بعد جب پٹی اترتی ہے، دیکھتا ہے میں وہیں کھڑا ہوں. پھر اگلے دن لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر بندہ گھومتا رہتا ہے. یعنی لوگوں کی ایسی تربیت کرو. آج یہ پاکستان میں آپ کو جو سیاسی خلفشار نظر آ رہی ہے، کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں نے بولا اب ہم رام نہیں بنیں گے. جب حکمرانوں کو عادت ہو جاتی نا، لوگوں کو رام مطلب بکری بنانا، جسے کہیں یہ ووٹ ڈالیں، جو بولیں یہ مان جائیں، جہاں بیٹھنے کے لیے بولیں بیٹھ جائیں، جہاں چلانے کے لیے بولیں یہ چل جائیں. تو فرمایا حیوانی معاشرہ جو رام بن جاتا ہے وہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. لیکن وہ معاشرہ جو خود کو مینیج کرتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ جو مجھے کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو مجھے بولا جا رہا ہے اس میں میری آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اب ایک بیٹے کو باپ بولے کہ بیٹا میرے لیے جا خدا نخواستہ چرس لے کر آ، یہ بولے میں اپنے پاپا کا بڑا متی اور اطاعت گزار ہوں، لائے گا تو باپ کو مار دے گا نا. ماں بولے جا میرے لیے نیند کی سخت گولیاں لے کر آ، اب پتہ بھی ماں کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں ماں کھا لو کوئی بات نہیں ہے. باپ کو شوگر ہے، بیٹی کو بولے مجھے کسٹرڈ تو بنا کے دو، آج بڑا میٹھے کا دل ہے. اگر یہ مینیج نہ کرے گھر کو تو اپنے باپ کو مار دے گی. اسی طرح اگر ہم خود کو مینیج نہ کریں تو ہم اپنے وجود کو کیا کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے. تو 14 اور 15 سال کے بعد سب سے پہلی چیز جسے مینیج کرنا ہوتا ہے وہ اپنے جذبات کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنے احساسات کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اگر تم مینیج کرنا سیکھ گئے تم ایمان کے 10ویں درجے پہ جانے کی صلاحیت پا سکتے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.